لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات جبر محمد. خداوند عزیز متعال رحمان الرحیم غفور و کریم ارحم الراحمین ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ان کے صدقے میں اس بلا کو ساری دنیا سے خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرمائے، اور جو خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار اس کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے، اور دعائیں خدا بندالہ ان چند لمحات میں توفیق دے کہ نفس امارہ اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہو اور اہل بیت کی رضایت کا سبب ہو اور ہماری آخرت کے لیے بہترین سبب ہو۔ ان تمام کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے انہیں سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ عزیزان گرامی، چونکہ ابھی اس کے بعد خواتین کا
کہ ہاں جلوس دے اور تابوت نکلے گا۔ رات یہ مجلس ہمیں 8:45 بجے تک ختم کر دینی ہے۔ چند مختصر سی باتیں آپ خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میرے لیے یہ چیز کافی ہے، آیا اس کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لوگوں سے قلم و دوات مانگا اور یہ فرمایا کہ تم قلم و دوات لیا اور میں تمہارے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، تو لوگوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جس کے بعد خلق عظیم کا مزاج اتنا بدلا کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس واقعے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا ہے، اور اس واقعے کو اہل سنت کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو اپنے لیے کافی کہا تھا، کیا واقعاً انہوں نے قرآن پر عمل کیا؟ جو لوگ قرآن کو لے کے جا رہے تھے، کیا انہوں نے رسول کے بعد قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ آج کی بات چھوڑ دیجئے، فوراً وفات رسول کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، آیا لوگوں نے اللہ کی اس کتاب کے احکام پر عمل کیا یا عمل نہیں کیا؟ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتوں کا تذکرہ کروں گا کہ قرآن کریم کس طرح سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے دامن میں بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، بس ایک ہی آج ہے کہ قرآن کریم نے یہ بھی دیکھو، اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ تو گھر میں جانے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اگر تم کسی گھر میں جا رہے ہو تو کیا خود ایسے ہی چلے جاؤ، یا گھر میں جانے کے آداب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں عام انسانوں کے لیے؟ میں آپ جانے خالی چند آیتیں پڑھوں گا اور وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے کوشش کروں گا اس مضمون کو جلدی سمیٹ دیا جائے۔ قرآن کریم عام انسانوں کے گھر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ قرآن خطاب کس سے کہہ رہا ہے؟ یا اے ایمان لانے والو، اے ایمان لان، تم اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک گھر والوں سے مانوس نہ ہو اور ان پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یاد دہانی کرتے ہو، تذکر کرتے ہو، متوجہ ہوتے ہو۔ تو گھر میں داخلے کا حکم کیا ہے کہ بلا دھڑک مت کسی کے گھر میں چلے جاؤ۔ اگر کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہو تو پہلے کچھ انسیت پیدا کرو، اپنائیت پیدا کرو، سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد پھر کسی کے گھر میں داخل ہو، چاہے اس کا دروازہ کھلا ہو یا کھلا نہ ہو۔ اگر کسی کا شخصی گھر ہے تو کسی کے شخصی گھر میں بغیر سلام کیے تم داخل نہ ہو۔ اس کا قرآن کیا کہتا ہے؟
اسی کی آیت 28 وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں گھر میں کوئی نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو خالی گھر میں داخل مت ہو۔ اگر اس گھر میں کوئی نہیں ہو رہا ہے، تم کھڑے ہو اور کوئی گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس گھر میں تم داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تم کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی نہیں رہ رہا ہے تو تم بغیر اجازت گھر میں قدم بھی نہ رکھو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اب اس بات کو غور کریں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ قرآن وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے پلٹ جاؤ، دیکھو داخل ہونا ہے تو سلام کرو، انسیت پیدا کرو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ ان سب سے واقف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے انسیت پیدا کرو، سلام کرو، بغیر اجازت کے مت جاؤ، اور اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ڈٹے رہو، فرجعوا، فوراً۔ قرآن میں کہتا ہے فے جب آتا ہے یعنی فوراً، ادھر کہا جائے واپس جاؤ فوراً واپس چلے جاؤ، دروازے پر کھڑے مت رہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے عام انسانوں کے گھر کے بارے میں، یعنی حکم اسلام یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، اور اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ۔ اب آپ غور کریں، خدا پیغمبر کے گھر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ صاف دیکھو، نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں گھر میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور پیغمبر سے کھانا کھا رہے ہیں تو دیکھو کبھی بھی ان کے کھانے کی طرف دیکھنا نہیں، لیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، کہا کیا جا رہا ہے کہ جب تک اجازت نہ دی جائے اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل مت ہو، جب اجازت دی جائے تو گھر میں داخل ہو۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا لو تو فَانْتَشِرُوا، تو اٹھ کے چلے جاؤ، زیادہ دیر تک بیٹھ کے باتیں مت کرو، پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے اور پیغمبر تمہاری خاطر کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ تو صاف صاف بات کہتا ہے کہ اللہ حق سے چھپتا نہیں، کھانا کھاؤ چلے جاؤ، پیغمبر کو اذیت نہ دو۔ یعنی قرآن اتنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ پیغمبر خدا ذرا سا بھی پیغمبر کی اذیت کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ یہاں بدتمیزی کی بات دی، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہو تم، پیغمبر آرام کرنا چاہتے ہیں، اس آرام کو جو تم خراب کر رہے ہو، دخل دے رہے ہو، خدا یہ بھی نہیں چاہتا تم پیغمبر کے آرام میں دخل دو۔ یعنی خدا کو کتنا پیغمبر کا خیال ہے۔ اذیت کا مطلب کیا ہے؟
یعنی وہ شخص جو پیغمبر کے آرام میں خلل کرے قرآن اس کو بھی اذیت کہہ رہا ہے. مثال جو پیغمبر کے آرام میں خلل کرے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذیت ہے. اگر پیغمبر کے آرام میں خلل دینے والا پیغمبر کو اذیت پہنچا رہا ہے تو جو پیغمبر کی ذریت کو قتل کرے وہ پیغمبر کو کتنی اذیت پہنچائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کے آرام میں خلل بھی برداشت نہیں ہے. اور اس کے بعد مزاج قرآن دیکھیں، پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اپنی ماں سے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم ازواج پیغمبر سے کوئی چیز مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یعنی ان ام المومنین کے سامنے بھی پردہ مت اٹھاؤ، ان کے لیے بھی پردے کو باقی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب آپ غور کریں تو قرآن نے کیا کہا کہ عام مومنین کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. یہ سورہ احزاب کی آیتیں تھیں. اب آپ دیکھیں سورہ نور کی آیتیں میں جلدی پڑھ رہا ہوں. اللہ نور السماوات، اللہ آسمان و زمین کا نور. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ اللہ کی یہ ایسے گھر میں ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 آپ کو پڑھ لیجیے، کوئی تفصیل ہے. خدا کہتا ہے یہ گھر، یہ نور کہاں ہے؟ فی بیوت، یہ اللہ کا نور اس گھر میں ہے کہ جس کے بلندی کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ جس کو بلند کیا جائے. یعنی یہ اللہ کو نور ایسے گھر میں ہے کہ جن کی سر بلندی کی اجازت اللہ نے دی کہ گھروں کو بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ کا نام لیا جائے اور اس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ گھر کون ہے؟ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، چند فقرے اب آپ غور کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا نور ایک ایسے گھر میں ہے، ایسے گھروں میں ہے کہ جس کی عزت کا خدا نے حکم دیا ہے، تو اہل سنت کے بڑے محدث مفسر جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں کہ جلد 5 صفحہ 50 میں یہ روایت لکھی ہے. انس بن مالک اور بریدہ سے یہ روایت کی ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ فی بیوت، یہ نور اس گھروں میں ہے جس کی بلندی کا اللہ حکم دیا ہے. فقام الیہ رجل، تو مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا. وقال ایو بیوت ھذہ یا رسول اللہ، یہ جن گھروں کی عزت کا خدا نے حکم دیا ہے یہ کن کے گھر ہیں؟ یہ آپ کی مسجد کے بغل میں جہاں ان کے گھر ہیں، مدینے والوں کے گھر ہیں. یہ کون سا گھر ہے جن کے گھر کا اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے عزت کا حکم دیا ہے. اب تفسیر در منصوب کی روایت پڑھ لیں. فقام الیہ ابو بکر، پیغمبر کا یہ جواب سننے کے بعد اس سے انبیاء کے گھر مراد ہیں. ابو بکر کھڑے ہوئے. قال یا رسول اللہ وہذا البیت منہا، حضرت علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا
کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے جن کی عزت کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ عرب نے پوچھا یہ گھر کون ہے جس کے اجازت دی اللہ نے ان کو عزت رکھی جائے، بلند کیا جائے؟ انبیاء کے گھر۔ جب انبیاء کے گھر کی بات تھی تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کا پوچھنا کہ علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کیا یہ گھر بھی اسی میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی زہرا کے گھر کو انبیاء کے گھر کے برابر سمجھتے تھے۔ اگر زہرا کے گھر کا رتبہ انبیاء کے گھر کے برابر نہ ہوتا تو یہ سوال نہ کیا تھا۔ تو روایت فقام الی ابو بکر وقال یا رسول اللہ وهذا البيت منها واشار الى بيت علي وفاطمہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم من افاضلها۔ نہ صرف یہ گھر انبیاء کے گھروں میں ہے بلکہ یہ گھر انبیاء کے گھر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ گھر انبیاء کے گھر کا، اس کا درجہ انبیاء کے گھر کے درجے سے افضل ہے۔ اب ایک روایت اور سن لیجئے، اور یہ جو میں روایت نقل کرنے جا رہا ہوں اس کو اہل سنت کے بڑے علماء نے نقل کی ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں، متقی ہندی نے کنز العمال میں، ابن عبد الربہ نے عقد الفرید میں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں، مسعودی نے مروج الذہب میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ذہبی نے تاریخ، اور اس کے علاوہ بھی 8-10 حوالے ہیں جو موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہ روایت کس کی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے کی روایت ہے۔ روایت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے کی روایت ہے کہ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے اور مرض الموت میں تھے تو میں ان کی عیادت کو گیا۔ کب عیادت کو گیا؟ جب وہ مرض الموت میں تھے۔ آدمی جب مرض الموت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے میں مرنے جا رہا ہوں، خدا مجھے بخش دے، تو اس آدمی موت کے بس جملہ سن لے، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ تو بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد روایت کے فقرے یہ ہیں، اما انی لا آس علی شیء، یہ خلیفہ اول کہ میں کسی چیز پر دنیا کی افسوس نہیں کرتا، الا علی ثلاث، مگر 3 باتیں جو میں نے انجام دی ہیں کاش میں نے انجام نہ دی ہوتی۔ مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں ہے، افسوس ہے 3 باتوں پر جو میں نے انجام دی، کاش میں نے انجام نہ دی ہوتی، اور 3 چیزیں میں نے نہیں انجام دی، کاش وہ انجام دی ہوتی، اور 3 چیزیں وہ ہیں کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیا ہوتا۔ تو 3 چیزیں وہ جو میں نے انجام دی، انجام نہ دی ہوتی، اور 3 چیزیں وہ جو میں نے انجام نہیں دی، کاش میں نے ان کو انجام دیا ہوتا، اور 3 باتیں وہ جو میں نے رسول اللہ سے نہیں پوچھی، کاش میں نے پوچھ لیا ہوتا۔ یہ تینوں 9 باتیں کتابوں میں لکھی، مجھے اس پر جانا نہیں ہے۔ فرماتے لیکن وہ پہلی 3 باتیں جس کا مجھے افسوس ہے کاش میں نے انجام نہ دی ہوتی۔ آپ غور کریں، آج ہمارے بہت سے نئے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں جناب زہرا کے دروازے پر کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پر، اپنے کے یہاں بھی لوگ ہیں کہ یہ سب ضعیف روایتیں ہیں، علی کے ہوتے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو گیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس واقعے کو 17 سے 18 علماء اہل سنت نقل کیا، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔
کہ وہ 3 باتیں جو میں نے کی ہے کاش میں نے نہ کی ہوتی. اس کے فرماتے وہ کیا بات ہے کہ میں نے فاطمہ کا دروازہ کھولا. کاش میں نے اس دروازے کو ٹچ نہ کیا ہوتا اور کاش میں نے ان سے جنگ نہ کی ہوتی. آپ غور کریں, مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, بات ہی بتا دوں. خدا کہتا ہے کہ مومن کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. اگر یہ کہیں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ. خدا مومنین کے گھر میں کہتا ہے واپس جاؤ چلے جاؤ. زہرا دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی چلے جاؤ. سوچے تو صحیح, اگر جناب زہرا کی فضیلت میں کوئی روایت نہ ہوتی, پیغمبر نے جناب زہرا کو اپنا پارے جگر نہ کہا ہوتا, اگر مسلمانوں نے قرآن کی صرف اس آیت پر عمل کیا ہوتا, زہرا مومنہ تو تھی نا, صاحب ایمان تو تھی نا. جب خدا بند عالم عام مومنین کے گھر میں بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت نہیں دیتا اور کہتا ہے تم سے واپس جانے کو کہا جائے تو جال چلے جاؤ, تو کس دروازے پر لوگوں نے لکڑی جمع کی ہے؟ وہ دروازہ جس پر رسول اللہ نے کم از کم 6 مہینے کھڑے ہو کے سلام کیا ہے, اور جس دروازے میں اللہ کا رسول آج تک بغیر اجازت کے نہیں آیا. جب رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں آتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے, اور جب زہرا اجازت دیتی تھی تو اللہ کے رسول گھر میں جاتے تھے. جس گھر کا رسول اللہ نے اتنا احترام کیا وہی دروازہ گرایا گیا. اسی گھر میں لوگ بے تحاشا داخل ہوئے اور اتنا زہرا کو ستایا کہ اس کے بعد جو پہلو پر زخم لگا اس کے بعد زہرا سنبھل نہ سکی. روایتوں میں اس شخص کو شہید کہا گیا ہے جو میدان جنگ میں زخمی ہو جائے اور پھر شفا نہ ملے, اسی زخم میں اگر گھر پر چلا جائے تو اس کا بھی درجہ شہید کا ہے. تو زہرا شہید کس بنا پہ ہوئی؟ اور اس تکلیف کو آپ محسوس کریں اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور زہرا کے لال تک جملہ پہنچ جائے. عزیزدارو, اگر کسی کے پسلی میں ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذرا سا بال آ جائے تو آپ یقین جانیے سانس لینے میں تکلیف ہوتی. عزیزوں کا خدا نہ کرتا کسی کے سینے میں تکلیف ہو اور ذرا سا بال آ جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ وہ بتائیں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, جب وہ زہرا سانس لیتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی. ہر سانس آتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی, ہر سانس نکلتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی. اور اس کے بعد صبر کا عالم یہ تھا, چاہتی تھی کہ میری تکلیف میرے بچوں کو نہ پتہ چلے, میری تکلیف میرے شوہر کو پتہ نہ چلے. تو کتنا زہرا نے تکلیف برداشت کی ہوگی. بس جملہ سنے اور مصائب کی باتیں تمام.
عزادارو اگر کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی عیادت کو جاتے ہیں تو یہ کہتی دعا کرو کچھ دن اور زندہ رہ جاؤں، یہ بچے بڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، دعا کرو کچھ دن کے لیے میں اور زندہ رہ جاؤں، میرے بچے بڑے ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے زہرا کی مظلومی آواز دی، اے پروردگار بتا جملہ سنے ہو بات تمام عزاداروں میں نے آپ سے کل کہا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب گھر میں رونے کو نہ ملا تو جناب حمزہ کی قبر پر جاتی تھی اور جب وہاں پیڑ درخت کاٹ دیا گیا تو علی سے کہا یا علی میرے رونے کے لیے کوئی جگہ بنا دے، مولا کائنات نے بیت الحزن بنا دیا، ابھی کچھ سال تک تھا اس کو لوگوں کو کہہ دیا۔ جناب زہرا صبح اٹھتی تھی، بچوں کو میاں پکڑ کے بیت الحزن میں چلی جاتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا ہے ایک دن جب آنے لگی تو چلا نہیں جا رہا تھا، آواز یہ پروردگار اب مجھے رونے کو بھی نہیں ملتا، مصیبت آواز دی اے اللہ میری موت کو قریب کر دے۔ عزاداروں کوئی ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ موت کی تمنا نہیں کرتی، لیکن زہرا اتنی مظلومہ تھی، اے اللہ میری موت کو قریب کر دے۔ بس عزاداروں نہ معلوم زہرا کے دل پر کیا گزری، آخری وقت آیا بس میں زیادہ نہ پڑھوں گا، جب زہرا دنیا سے گزر چکی وہ اس منظر کو آپ یاد کر سکے تو یاد کریں، روئے تو روئے اس منظر کو دیکھیں جب ماں چلی جاتی ہے تو بچے کس طرح سے تابوت سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں، تابوت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں جب رات میں تابوت تیار ہوا اور رات میں دفن کا پروگرام بنا، عزاداروں ہم کہتا تھا بچے لپٹ کے زور زور سے روئے، حالات کہتے تھے آواز نہ نکلنے پائے، بس وہ منظر میں نے کہیں پڑھا ہے سامنے تابوت رکھا ہوا تھا، علی بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تابوت کے کنارے بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، آواز نہ نکلنے پائے۔ میں اتنا کہوں گا یہ مدینہ ہے، بچوں کو ماں کے تابوت پر بیٹھنے کو مل گیا، وہ کربلا ہوگی جہاں سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، نیزے لگائے۔ الہی بحق الزہراء نبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع ان تصلی علی فاطمة وابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، رافت بلا سمان امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس مختصر سے دادانی کو تمام کوتاہیوں کے باوجود قبول فرما، ان مجلسوں کو اس امام وقت کے قلب کے سکون کا ذریعہ قرار فرما، ان کے ذریعے ہمیں میدان قیامت جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جن لوگوں جناب زہرا کو ساتھ دنیا آخرت میں بدترین عذاب ہونے کی رفتار فرما، ہمیں جوان زہرا کے فضائل و مصائب بیان کرنے کی توفیقات عنایت فرما، وعجل اللہم فی فرج مولانا صلی